السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور وومن فارچون ٹیک کی HR ممبر یاقوت اکبر۔ کل ہم نے جو ہے نیو کورس ورڈ پریس اسٹارٹ کیا تھا، جو کہ ہماری جو مینٹور ہے میم انیسا کنول، انہوں نے اسٹارٹ کروایا تھا۔ انٹروڈکشن انہوں نے کروائی تھی، ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز انہوں نے ان سب کے بارے میں ڈسکس کیا تھا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ورڈ پریس میں وہ ہے ہمارے پاس ورڈ پریس .com ورسز ورڈ پریس .organization. So first of all, I welcome to our talented and appreciable mentor میم انیسا کنول۔ تھینک یو سو مچ میم، آپ نے ہمارے پلیٹ فارم کو اتنا ٹائم دیا اور ہمارے لیے بلکہ ٹائم نکال رہی ہے ہم اسٹوڈنٹس کے لیے، اور ہمیں اتنا اچھا مطلب نالج پرووائڈ کریے ورڈ پریس کے حوالے سے۔ سو میم ونس اگین تھینک یو سو مچ، اینڈ آئی تھنک اسٹوڈنٹس بھی آ گئے ہیں سب، تو وی شوڈ اسٹارٹ آور سیشن۔ سو میم آر یو ریڈی؟ Yes, ready. Yes, I'm اوکے، ready. لیٹس اسٹارٹ دا سیشن۔ Okay. آپ سب کو میری اسکرین نظر آ رہی ہوگی، تو آج ہمارا ٹاپک کا انٹروڈیوس تو میم نے کرا ہی دیا ہوگا۔ تو اسٹارٹ کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو میں آپ کو بتاؤں گی آج WordPress.org اینڈ WordPress.com میں ڈفرینس کیا ہے۔ یہ دو بہت زیادہ مین امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ WordPress.org جو ہوتا ہے نا، وہ سیلف ہوسٹڈ ورڈ پریس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتاتے بھی جاؤں گی، ساتھ میں تھیمس اور پلگنس کا بھی میں انٹروڈیوس کرا دوں گی۔ اس کے بعد میں اینڈ پہ ہم ڈومین اور ہوسٹنگ کے بارے میں بھی پڑھ لیں گے۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ نا WordPress.org جو ہوتا ہے وہ ایک سیلف ہوسٹڈ ہے، مطلب سیلف ہوسٹڈ سے مراد یہ ایک کمیونٹی ہب ہے، ایک ڈیولپر کے لیے یہ بنا ہوتا ہے۔ اس میں نا پورا پروسیس ہوتا ہے، یہاں پہ ہم اوپنلی سورس سافٹ ویئر ہمیں ملتا ہے، جیسے کہ آپ کو ورڈ پریس کا سیٹ اپ مل جائے گا، تھیمس پلگنس مل جائیں گی، ان کو یوز کر کے ہم ویب سائٹ بنا سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو دکھاتی ہوں پلگنس اور تھیمس کیسی ہوتی ہیں، ہم ان کو یوز کیسے کریں گے۔ وہ ہم جب وہ بنائیں گے، ویب سائٹ بنائیں گے، تو آپ اس میں دیکھ ہی پائیں گے کہ تھیمز اور پلگنس کو یوز کر کے ہم ویب سائٹ بناتے ہیں۔ یہ دیکھیے گا ایک سیکنڈ کے لیے، میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ تھیمز کیسی ہوتی ہیں۔ یہ یہاں پہ تھیمز ہیں، یہ بلاگ تھیمز ہے، یہ آسٹرا کی تھیم ہے۔ آسٹرا کی تھیم ہم ورڈ پریس کے اندر سب سے پہلے جو ہم ورڈ پریس کو انسٹال کریں گے، جب ہم ویب سائٹ بنانا اسٹارٹ کریں گے، مطلب اس کا بلاگ جب لیں گے تو آسٹرا کی تھیم کو انسٹال کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے نیچے یہ ساری آ جاتی ہیں تھیمز، جو ہم نے یوز کرنی ہوگی وہ ہم تھیمز انسٹال کریں گے، پھر اس کے بعد اسے یوز کریں گے۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو پلگنس بھی دکھا دیتی ہوں۔ یہ ہیں ہماری پلگنس۔ پلگنس میں یہ ہوتا ہے، پلگنس ہمیں ایک طرح ایلیمنٹر ہو گیا، ایلیمنٹر کے اندر کچھ ایسے مطلب انہوں نے ٹولز ہوتے ہیں، ہیڈنگس ہو گئی، اس کے بعد امیجز کے وہ ہو گئے، باکسز ہو گئے، اس کے بعد اینیمیشنز ہوگی جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ویب سائٹ پہ کہ اینیمیٹ کیسے کرنی ہوتی ہیں، یہ چیزیں پکچرز کیسے ڈلیں گی، وہ ساری وہ ہوتی ہیں، وہ پلگنس میں آ جاتی ہیں چیزیں۔ یہ سب کچھ ہم پلگنس میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہی تھی، اس کے بعد جو ہے نا، یہاں پہ ہمیں ایک سیٹ اپ جو دیں گا نا WordPress.org، یہ دھیان سے دیکھیے گا۔ یہ سیٹ اپ جو ہمیں دیتے ہیں نا، تو اس کے اندر جب ہم ویب سائٹ بناتے ہیں، یہ ہمارے پاس ڈومین اور ہوسٹنگ کو مطلب ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نے جب ویب سائٹ بنانی ہے تو اس کو گوگل پہ بھی تو رینک کرانا ہے نا، تو اس کے لیے ہمارے پاس ڈومین اور ہوسٹنگ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہمارے پاس ڈومین اور ہوسٹنگ نہیں ہوگی تو ہماری ویب سائٹ پراپر تیار نہیں ہوگی، مطلب وہ گوگل پہ نہیں رینک کرے گی، اس کا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈومین اور ہوسٹنگ کا میں آپ کو لاسٹ پہ بتاؤں گی کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہم بات کریں تو WordPress.org کے بارے میں، ڈومین اور ہوسٹنگ کی یہ سروسز جو ہوتا ہے نا، وہ ہمیں نہیں دیتا، WordPress.org ہمیں نہیں دیتا ڈومین اور ہوسٹنگ کی سروسز۔ یہاں پہ صرف یہ ہمیں ایسٹ پرووائڈ کرتا ہے، جو کہ ہم اس کو یوز کر کے ڈیولپر جو ہوتا ہے وہ ایک مطلب ویب سائٹ بنا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈومین اور ہوسٹنگ کو ہم بائی بھی کر سکتے ہیں، وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ پریمیم بائرز ہوتا ہے، یہ پرسنل ہے، یہ پریمیم ہے، بزنس ہے، کامرس ہے، پھر اس کے بعد یہ انٹر پریمیم، یہ اس طرح یہ سارے پیڈ ہیں، مطلب ہم پے کر کے ان کو بائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں، اس کو ہم یوز کرتے ہیں، یا پھر اگر ہم پے نہیں کر رہے ہیں تو ہم پتہ کیا کریں گے، ڈومین اور ہوسٹنگ کو بائی کرنے کے لیے تھرڈ پارٹی ایک پرووائڈر ہے، وہاں پہ چلے جائیں گے، وہاں پہ جا کے جب ہم ویب سائٹ میں بناؤں گی تب آپ کو دکھاؤں گی، اس پہ جب ہم جائیں گے تو وہاں بھی ہم جا کے ہوسٹنگ اور گڈ ایڈی سے بھی جا کے ہم ہوسٹنگ اور ڈومین بائی کر سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، اس طرح یہ ہمارے پاس انسٹالر کا ایک کام کرتا ہے wordpress.org. اب پلگن بھی انسٹال ہوگی، اس کے بعد تھیمز بھی آ گئی. ہاں، مونیٹائزیشن مطلب اس میں ہم اپنی مرضی سے جتنے مرضی ایڈ چلا سکتے ہیں. اس میں ایڈ کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہوتی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک ویب سائٹ ہے، جیسے کہ ایک سیکنڈ، کوئی اپلائنسز، یہاں پہ ان کا ایڈ چل رہا ہوگا. اگر چل رہا ہے تو پھر دکھاتے ہیں، اگر نہیں چل رہا تو پھر کوئی اور ویب سائٹ دیکھتے ہیں. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کسی بھی چیز کا ایڈ آ رہا ہوتا ہے کہ آپ یہ بائی کریں تو اتنے میں، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو ایڈ کا تو آئیڈیا ہوگا ہی. فار ایگزامپل یہاں پہ ایڈ میں نے نہیں چلایا ہوا، تو رینڈملی ہم کوئی ایک ویب سائٹ دیکھ لیتے ہیں بزنس کی. یہ ہمارے پاس یہ ہمارے ادھر کی ہے ویب سائٹ. تو یہاں پہ یہ میں نے پرسنلی اس کو بنایا، میں نے اس پہ مطلب بہت کام بھی کیا ہے، اس کو بنایا بھی ہے. تو ابھی ایک سیکنڈ دکھاتی ہوں میں آپ کو، کوئی ایڈ چل رہا ہوگا تو دیکھیے. اب یہ دیکھیے ایک سیکنڈ کے لیے، یہاں پہ ان کا ای میل کا پروسیس جو ہوگا یہ دیکھیے یہ آ گیا. ٹھیک ہے، اسی طرح مطلب ہم جب جاتے ہیں، یا یہاں پہ بھی چل رہا ہے وہ میسیجز کا بتا رہے ہیں کہ میسیجز کریں آپ. ٹھیک ہے، تو اسی طرح ہم نے ایڈ چلانے ہوتے ہیں. ہم ایک سے زیادہ بھی چلا سکتے ہیں، 2 بھی چلا سکتے ہیں، 3 بھی چلا سکتے ہیں، کوئی لمٹ نہیں ہے. اب کسٹمائزیشن فل اسیس ہوتی ہے، یہ ہمیں ایڈٹ کوڈ پی ایچ پی اور سی ایس ایس. میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا پی ایچ پی اور سی ایس ایس ورڈ پریس ڈیولپمنٹ ہے، یہ ایک طرح سے یہ کوڈنگ والا سین ہے. لیکن ورڈ پریس پہ ویب سائٹ جو دوسری ہم ڈیزائننگ کرتے ہیں وہ صرف ٹیمپلیٹ ہوتا ہے، جس پہ ہم اپنی مرضی سے اس کو بنا سکتے ہیں ویب سائٹس کو. تو اسی طرح یہ جو ہوتا ہے نا ای کامرس فل سپورٹ فار وو کامرس اینڈ ادر ای کامرس پلگنس. ورڈ پریس کو نا انسٹال کر سکتے ہیں ہم. تو انسٹال کرنے کے بعد یہ پھر ہمیں لوکل سسٹم پرووائڈ کرتا ہے. وہاں سے لوکل سسٹم سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے ویب سائٹ بنا سکتے ہیں. بس یہی ہوتا ہے، جس طرح مرضی ہم اس کو ایزیلی بنا سکتے ہیں، کسٹمائز کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ wordpress.org ہمیں دے رہا ہے. ٹھیک ہے، تو جب ہم اس کے نقصان کی بات کرتے ہیں تو اس میں نا نقصان یہ ہوتا ہے، بینیفٹ تو اس کے بہت سارے ہیں لیکن اس کے مطلب اب ڈس ایڈوانٹیجز بھی تو دیکھنے ہیں. آپ کو ہوسٹنگ اور ڈومین یہ مطلب خریدنا پڑتی ہے wordpress.org کے اندر. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اس کا سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ یو آر رسپانسبل فار مینٹیننس بیک اپس اینڈ اپڈیٹ سیکورٹی. وہ کہتے ہیں ویب سائٹ کی جو دیکھ بھال ہوتی ہے نا، وہ بیک اپ اور اس کی جو سیکورٹی کی وہ ذمہ داری وہ ورڈپریس خود ہی لیتا ہے اس کا. ٹھیک ہے، باقی اس کو جو وہ یوز کرتے ہیں نا، وہ جن کا بزنسز ہوتے ہیں کافی زیادہ، جیسے یو ایس اے اور ادر کمپنیز کے لوگ بھی ہو گئے، یا پاکستان میں بھی اس طرح بڑی بڑی جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ لوگ بھی اسے یوز کر سکتے، مطلب بنواتے ہیں اس طرح کی wordpress.org سے. لیکن جو بگنر لیول کے ہوتے ہیں نا، جیسے کہ ہم لوگ ہو گئے، تو آپ لوگ جیسے ہو گئے، تو وہ سارے ہم wordpress.com پہ ہی ویب سائٹ بناتے ہیں. ٹھیک ہے، ورڈ پریس اب ہم بات کریں گے wordpress.com کی. یہ تو ہم نے .org پڑھا تھا نا، تو اب ہم بات کریں گے wordpress.com کی. تو ہاں، میں ایک اور بھی اس میں ایڈ کرتی چلوں .org کے اندر. یہاں پہ نا پلگن کو جب ہم یوز کرتے ہیں نا تو ایڈ بھی چلاتے ہیں، مونیٹائزیشن بھی ہم جب اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. تو اس میں ساری چیزیں ہوتی ہیں، سپورٹ بھی ہمیں پرووائڈ کرا ہوتا ہے. لیکن اس میں نا ہم اپنی رجسٹریشن نہیں کر سکتے. رجسٹریشن سے مراد ایسے، ایک سیکنڈ، یہ ہمارے نا یہاں پہ لاگ ان کرنا ہوتا ہے ہمیں. لاگ ان کرنے کے بعد نا یہ ہمیں پھر لاگ ان ہم کر لیتے ہیں .org پہ، لیکن بعد میں پھر ہمیں پیسے بھی پرووائڈ کرنے ہوتے ہیں. ان کو پیڈ ہوتا ہے ان کا سارا سسٹم. میں آپ کو بتا دوں، لیکن wordpress.com جو ہوتا ہے نا، وہاں پہ ایسا کوئی سین نہیں ہے. وہاں پہ ہم صرف ہوسٹنگ اور ڈومین وہ کرتے ہیں، پرچیز تو کرنی پڑتی ہے. ڈومین پرچیز کرتے ہیں تو ہوسٹنگ ہمیں مطلب اس میں فری میں دیتے ہیں وہ. تو یہ ہوتا ہے. اب wordpress.com کا اس میں جو ہوتی ہے نا، وہ ہوسٹنگ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تو کوئی سوال ہے وہ بھی پوچھ سکتا ہے ابھی بھی. کسی ایک بچے کا میوٹ وہ کیا ہوا ہے اس نے، تو وہ ان میوٹ کر دے. ورڈپریس جو .com ہوتی ہے نا، وہ ایک پروفٹ بیس ہوتی ہے. ورڈپریس ویب سائٹ جو ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ورڈپریس
ہم اپنے نا مرضی سے بھی بناتے ہیں، لیکن اگر کوئی کسٹمائز کرانا چاہتا ہے تو ہم اس کے مطابق بھی کسٹمائز کر سکتے ہیں، بٹ ہوسٹنگ اور ڈومینس کو جو ہے نا وہ ہم خرید سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایزیلی۔ اس کا سیٹ اپ کا جو ہوتا ہے وہ مسئلہ، سیکیورٹی کی بھی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے اس پہ۔ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے تو لمٹ لگا اس کی، لیکن اس پہ ایک ہوتا ہے ڈاٹ کام پہ اس کی لمٹ لگی ہوتی ہے، جتنی لمٹ ہوگی ہم اس کے مطابق اس کو یوز کر سکتے ہیں، اور مطلب تھیمس اور پلگن کی لمٹ کے مطابق ہی ہم یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں نو ہوسٹنگ انکلوڈ، ٹھیک ہے، آٹومیٹک مینٹیننس، ورڈپریس ہینڈلز اپڈیٹ، بیک اپ اینڈ سیکیورٹی، ٹھیک ہے۔ اس میں نا بیک اپ اور سیکیورٹی ورڈپریس خود ہی دیکھتا ہے، اس میں بھی خود ہی دیکھتا ہے، اس میں ورڈپریس .org کے اندر نا اس کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ خود ہی سب کو ہینڈل کرتا ہے، اس میں بھی وہ خود ہی سب ہینڈل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب بگنرز فرینڈلی میں نے ابھی بتایا تھا، جو بگنرز لیول کے ہوتے ہیں وہ ورڈپریس کو یوز کرتے ہیں۔ اب ہم اس کے نا ڈس ایڈوانٹیجز کو دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کو اتنا تو سمجھ آ ہی گیا ہوگا ان کے اندر، کیونکہ اس میں ہم ہوسٹنگ اور ڈومین بائی نہیں کر سکتے ہیں، اس میں کر سکتے ہیں .com میں، تو ایسا مطلب وہ ہمیں یہ بینیفٹ دے رہا اور وہ ہمیں یہ ڈس ایڈوانٹیج بھی کچھ ہوتے ہیں، تو بس آدھے اس کے کچھ بینیفٹس ہیں تو کچھ اس کے بھی بینیفٹس ہیں، لیکن جو ہائی لیول کی بنتی ہیں وہ ورڈپریس .org، لیکن جو بگنر لیول کے ہوتے ہیں وہ ورڈپریس .com کو یوز کرتے ہیں۔ اس پہ لمٹ لگی ہوتی ہے، میں پہلے ہی بتا چکی ہوں آپ کو۔ تو اس کا دوسرا ہے لمیٹڈ پلگنس سپورٹس، مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ صرف بزنس پلانس ہوتے ہیں نا جو ہمیں دستیاب ہوتے ہیں، یہ دیکھو ایک سیکنڈ، یہ پریمیئر، اگر ہم ای کامرس یہ والا اور بزنس پلان کو بائی کر سکتے ہیں نا، اگر ہم یہ دونوں بائی کر لیں، اس کو اور اس کو بائی کر لیں، تو ہم اپنی مرضی سے جو مرضی تھیمس پلگنس کچھ بھی ہم اپنی مرضی سے جو ہمیں پسند آ رہا ہے، جو ہم نے چینجنگ کرنی ہے کچھ بھی، تو ہم اس کو مطلب اس سے ایزیلی ساری چیزیں انسٹال کر سکتے ہیں اگر ہم اس کو بائی کریں گے، ان دونوں کو، ٹھیک ہے۔ اگر ہم نہیں بائی کریں لیکن اس کے اندر پھر بھی لمٹ ہوتی ہے، لیکن ہم لمٹ کے ساتھ یوز کر کے ہم اسے بنا ہی سکتے ہیں ویب سائٹ کو۔ پلگنس کی اس میں کمی تو ہوتی ہے، لمیٹڈ پلگن سپورٹس، مطلب اونلی اویلیبل آن بزنس پلان اینڈ ابو، لمٹ مونیٹائزیشن، ہاں لمٹ لگی ہوتی ہے آن فری اینڈ لوور پلانس۔ تو یہ ہے کہ یہاں پہ نا کچھ لمٹس انہوں نے زیادہ لگا رکھی ہیں، لیکن ہم مفت میں بنا سکتے ہیں، ویب سائٹ ایک اچھی بن سکتی ہے۔ یہ والی جو ویب سائٹ ہے نا، یہ والی جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ساری ہم لوگوں نے نا یہ ورڈپریس .com سے بنی ہے، بنا ہوسٹنگ اور بنا ڈومین۔ یہ اب تو رینک کریے تو اب .com آ گیا، تو مطلب یہ کہ یہ ہوسٹنگ اس کی ڈومین آ گئی ہے نا اس کے پاس، مطلب انہوں نے بائی کیا ہے تو پھر مطلب وہ اس پہ رینک کر رہی ہے گوگل پہ۔ تو اسی طرح یہ باقی سارا جو سسٹم ہے نا، یہ سارا اس کے اندر پلگنز اور تھیم جو یوز کی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری ہم نے .com سے لی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ورڈپریس اینڈ ایڈز اینڈ برانڈنگ آن فری پلانس۔ ورڈپریس پہ جو ہم مطلب کوئی بھی ایڈ چلاتے ہیں یا کچھ بھی، مطلب وہ ہمیں سارا فری پلان دے رہے ہوتے ہیں آدھے، مطلب یہ ہے کہ اس کا فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی تھوڑا بہت یہ ہوتا ہے، اس پہ نا ویب سائٹ کو خطرہ بہت ہوتا ہے کیونکہ وہ لوڈ بہت زیادہ دے دیتا ہے، اس لیے نو فل ایکسیس ٹو تھیمس فائلز اور کوڈز، مطلب انلیس آن ہائر پلانس۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سوائے مہنگے پلان، مطلب جو مہنگے پلانس ہوتے ہیں نا اس کو چھوڑ کے، یہ دیکھو یہ $25 میں ہے، یہ 45 میں ہے۔ اور ہوسٹنگ اور ڈومین جب ہم بائی کرتے ہیں تو وہ میکسیمم جاتی ہے 1400 آئی تھنک سو، اس میں ہاں اتنے میں جاتی ہے ایک ڈومین جب ہم بائی کرتے ہیں، تو وہ 2500 ہمیں پے کرنا ہوتا ہے، لیکن جب ڈالرز میں پے کرتے ہیں تو پھر وہ جا کے PKR میں کنورٹ ہوتے ہیں، تو پھر وہ ڈومین بائی ہوتی ہے، پھر اس کے ساتھ میں کچھ میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہوسٹنگ فری دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے۔ اس کا بھی بینیفٹ ہے، اس کا بھی بینیفٹ ہے، لیکن بگنر لیول پہ جب تک ہم بس ویب سائٹ ڈیزائنر جو ہے نا وہ .com ہی ہم یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اگر کوئی کلائنٹ لگتا ہے نا، جیسے آپ لوگ کو جس نے مارکیٹنگ کی بھی ہے، تو اس کے پاس جب اس کو کوئی کلائنٹ آئے گا اس کے پاس، تو وہ اس کو ویب سائٹ کے آفر کرے گا، تو وہ آپ کو مطلب ڈومین اور ہوسٹنگ خود بائی بھی کر کے دے سکتا ہے، اور وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ کو میں مطلب پے کر رہا ہوں، آپ خود اس کو بائی کریں، تو پھر آپ کو خود کو بھی بائی کرنے آنے چاہیے یہ، ٹھیک ہے۔ یہ ہوسٹنگر سے بھی جا کے ہو سکتی ہے، گڈ ایڈی سے بھی جا کے گڈ ایڈی سے بھی جا کے مطلب ہو سکتی ہے ڈومین بھی اور ہوسٹنگ بھی بائی۔ یہ سمری ہے، ایک طرح سے ٹیبل میں نے بنا دیا تھا، میں نے کو سوچا آپ لوگوں کو صحیح ایزیلی سمجھ آ جائے گی۔
ہوسٹنگ ہوتی ہے، اس میں یہ میں نے بتا دیا .org اور .com کے میں یو پرووائڈ کرتا ہے اور انکلوڈڈ ہوتی ہے، اس کے اندر وہ خود ہی شامل ہوتی ہے .com کے اندر، میں نے آپ کو بتایا۔ اس کی جو کوسٹ ہوتی ہے، پرائس جس کو ہم بولتے ہیں ڈومین ہوسٹنگ کی فیس، وہ مطلب مختلف ہی ہوتی ہیں دونوں کی۔ مطلب جو .com کے اندر ہوتی ہے نا وہ فری بھی ہمیں جیسے کہ آفر ہوتی ہے، ڈومین اگر ہم بائی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہوسٹنگ ہمیں فری میں دے رہے ہوتے ہیں، وہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اس کا فائدہ بھی ہے اور تھوڑا نقصان بھی ہے۔ تو نقصان اس کا یہ ہے کہ مطلب تھوڑا اوور لوڈڈ ہو جاتی ہے بس ویب سائٹ پہ تھوڑا، اس لیے بس۔ لیکن کسٹم تھیمز اور پلگن کو فل سپورٹس ہوتی ہیں ورڈپریس .org کے اندر، اور اس کے اندر لمٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اونلی آن ہائر پلانس کے لیے۔ وہ محدود قسم کی ایک طرح کا نا لمٹ لگا ہوتا ہے۔ مونیٹائزیشن کی بھی لمٹ ہوتی ہے .com کے اوپر، لیکن .org پہ ہم جتنا مرضی ایڈ چلا سکتے ہیں۔ اس کے بعد مینٹیننس ہوتی ہے، یہ مینٹیننس کا ہے کہ یو مینیج اینڈ ورڈپریس .com مینیج، ٹھیک ہے، آپ خود دیکھتے ہیں اس میں، اور اس میں ہم خود مینیج بھی کر سکتے ہیں، دونوں کا سیم ہی ہے، مطلب ہم اس کو مینیج کر سکتے ہیں، اس کو بھی اپنی مرضی سے مینیج کر سکتے ہیں۔ آئیڈیل فار پروفیشنل اینڈ بزنس اور بگنرس کے لیے ہوگی۔ بگنرس تو ورڈ پر مسٹ ہے کہ وہ .com ہی یوز کریں گے جب بھی ویب سائٹ بنائیں گے، لیکن اگر کسی نے مطلب بگنر سے بھی آگے لیول پہ پروفیشنل لیول پہ ہے تو وہ پھر .org کو یوز کرے گا۔ اب ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ ڈومین اور ہوسٹنگ کیا ہوتی ہے۔ A domain is your website address on the internet that people type into their browser to visit your site۔ یہ جو ڈومین ہوتی ہے نا، مطلب یہ ویب سائٹ جو ہم بناتے ہیں اس کے یہ دو بنیادی حصے ہوتے ہیں ویب سائٹ کے، ایک ڈومین اور دوسرا ہوسٹنگ۔ ان میں فرق اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا ہوتا ہے۔ ایگزامپل فار ایگزامپل جو .com ہوتا ہے نا، ایک سیکنڈ، یہ آپ کو یو آر ایل نظر آ رہا ہوگا، یہاں سے .com سے، ٹھیک ہے، یہ .com جو ہوتا ہے نا، یہ اس کا جو ویب سائٹ جو ہم ڈومین لے رہے ہیں، یہ اس کا بالکل ایک طرح سے ہم بتا دیتے ہیں کہ ایڈریس، جیسے ہمارے گھر کا ایڈریس ہوتا ہے نا، یہ .com بھی اسی طرح ڈومین ویب سائٹ کا ایڈریس ہے ایک، جیسے ہم جو مطلب یوزرز ہوتے ہیں جس سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کہاں ہے، گوگل پہ چل رہی ہے، آن لائن ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کہ یہ www.google.com، ٹھیک ہے، .com جو ہوگا وہ ڈومین ہوتی ہے۔ تھنک آف اے ڈومین لائک دا ایڈریس آف یور ہاؤس، دیکھا میں نے بولا تھا، مطلب جیسے کہ آپ کے گھر کا ایڈریس، یہ ہوتی ہے ڈومین۔ آپ کو سمجھ آ گیا، امید ہے کہ واٹ از ہوسٹنگ۔ اب ہم ہوسٹنگ کی بات کرتے ہیں کہ ہوسٹنگ کیا ہے۔ ہوسٹنگ وہ اسپیس یعنی جگہ ہے جہاں پہ آپ کی ویب سائٹ کا سارا ڈیٹا، مطلب تصاویر وغیرہ، فائلز اور کوڈ محفوظ ہو، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ ہماری یہ والی ویب سائٹ ہے، یہ ڈیٹا ہے اس کا، یہ پکچر وغیرہ، یہ سب کچھ، ٹھیک ہے، یہ ہوسٹنگ میں آ جاتا ہے۔ .com جو ہوتا ہے نا، وہ آ جاتی ہے اس کا اصل نام، مطلب کہ کوئی بھی یوزر اگر دیکھنا چاہ رہا ہے کہ یہ آن لائن ہے یا نہیں ویب سائٹ، تو وہ جب مطلب گوگل پہ جا کے انٹر کرے گا تو وہ .com بھی ساتھ ضرور انٹر کرے گا، تبھی وہ جیسے کہ facebook.com تو وہ چل رہی ہے، آن لائن ہے۔ instagram.com تو وہ چل رہی ہے، مطلب آن لائن ہے۔ تو اسی طرح یہ ایڈریس ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ ایگزامپل اس کی جسٹ لائک اے ہاؤس اسٹورز فرنیچرز یور ہوسٹنگ اسٹور یور ویب سائٹ ڈیٹا۔ مطلب اس کا کیا ہے، جیسے کہ آپ کے گھر کے اندر فرنیچر ہو گیا، سامان ہو گیا، مطلب جیسے لوگ رہتے ہیں، ویسے ہی ہوسٹنگ پر بھی آپ کی ویب سائٹ کی مطلب ساری کی ساری فائلز بھی اور سارا کا سارا ڈیٹا بھی، ڈیٹا وہ والا جو ہم اس کے اندر پٹ کریں جیسے کنٹینٹ وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ سارا اس کے اندر آ جاتا ہے ہوسٹنگ کے اندر۔ یہ ایک طرح کی ہوسٹنگ ہوگی۔ اور ڈومین آپ کو بتا دیا .com، بس یہ یاد رکھیے کہ یہ ایک طرح سے ایڈریس ہے، مطلب پتہ، آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آن لائن ہے .com میں، یہ ڈومین ہوگا۔ اور ہوسٹنگ بتا دیا اسپیس، مطلب جس کے اندر ساری فائلز اور ڈیٹا وغیرہ پڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی ہم اب آگے میں نے ایزی بس کمپیریزن بتا دیا تھا آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ اس کی فیچر ورٹ از اٹ، کہ کیا ہے ڈومین۔ ویب سائٹ کیا ہوتی ہے، ویب سائٹ کے رکھنے کی جو جگہ ہوتی ہے نا، وہ ڈومین ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اسٹوریج ہوتی ہے اسپیس فار ویب سائٹ فائلز، مطلب فائلز اور ڈیٹا، وہ ہوسٹنگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر
ٹھیک ہے. اسی طرح پرپس اس کا جو ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر کہتے ہیں لیٹس یوزر فائنڈ یور ویب سائٹ، بس وہی جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ یوزر جو ہوگا وہ ویب سائٹ تک کیسے پہنچتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہوسٹنگ وہ ہوتی ہے میکس یور ویب سائٹ ویزیبل آن دا انٹرنیٹ، جو سرور مطلب کمپنی جو یا مطلب جو ویب سائٹ ہوتی ہے نا وہ آن لائن دکھائی دینے کے لیے ہوتی ہے، مطلب دکھائی دے رہی ہو کہ یہ آن لائن ہے یا نہیں. گوگل پہ چل رہی ہے یہ دیکھو .com، تو یہ چل رہی ہے، یہ آن لائن ہے. تو اب بھائی یہ کسی کسی کے اندر ہوتا ہے نا کہ وہ فائلز مطلب .com کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اس کے اندر ڈیٹا نہیں ہوتا، تو اس کے اندر فائلز اور اس کا ڈیٹا نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب اس کی ہوسٹنگ نہیں ہے. .com ہو لیکن اس کے اندر ڈیٹا وغیرہ نہ ہو، جیسے ناٹ ریچیبل لکھا ہوتا ہے، تو وہاں پہ جو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہوسٹنگ نہیں ہوتی. .com میں صرف ہے تو اس کی ڈومین ہے. ٹھیک ہے. اس کا لاسٹ پوائنٹ ہے کہ کین ورک. تو کین ورک کے اندر آ جاتا ہے کہ کام کیا کرتی ہے یہ، یوزر کو ویب سائٹ تک پہنچا دیتے ہیں، مطلب ٹھیک ہے. ڈومین وداؤٹ ہوسٹنگ شو نتھنگ. ٹھیک ہے. ہوسٹنگ وداؤٹ ڈومین ہیز آن دا وے ٹو بی فاؤنڈ. اس کا یہ ہے کہ ڈومین کے بغیر یوزر کو پتہ ہی نہیں چلتا. میں نے بھی آپ کو بتا دیا کہ یہ آن لائن بھی نہیں ہے، تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ویب سائٹ ہے بھی یا نہیں ہے. تو اینالوگ کے اندر آ جاتے ہیں لائک یور ہوم ایڈریس اینڈ لائک دا ہاؤس ویئر یور ویب سائٹ لائف. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ویب سائٹ نہیں چلے گی لائک یور ہوم ایڈریس، اور اس کے ساتھ ایک لائک دا ہاؤس ویئر یور ویب سائٹ لائف. صرف ڈومین صرف نام ہی ہوگا، اس کے اندر جو ہوتا ہے مواد وغیرہ کنٹینٹ وغیرہ وہ ہوسٹنگ وغیرہ وہ ہمیں دکھائی دے رہی ہوتی ہے، وہ ہوسٹنگ ہوتی ہے آپ لوگوں کی. تو یہ ہوتے ہیں سمپل ریمائنڈر. ڈومین ہو گیا نام مطلب ایڈریس، اور ہوسٹنگ ہوگی اسپیس مطلب اسٹوریج. یہ ہوتی ہے ہوسٹنگ اور ڈومین. اگر آپ لوگوں کا کوئی کوشچنز ہے تو وہ ہم مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. یہ میں نے 2 چیزیں آپ لوگوں کو کلیئر کرا دی آج. تو کل سے ہم انشاءاللہ مطلب ورڈ پریس کو انسٹال کریں گے اور ہم اپنا کام سٹارٹ کریں گے آگے. نیکسٹ اس کو بنانا کیسے ہے، تھیمز وغیرہ پلگنز وغیرہ وہ کیسے انسٹال کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایلیمنٹر وہ کیسے انسٹال کرنا ہے اور کام کیسے کرنا ہے، ویب سائٹ کیسے بنانی ہے، بلاگ اور پوسٹ وغیرہ جو ہوگی وہ سب کیسے بنائیں گی. تو وہ بس انشاءاللہ آپ کل سے سٹارٹ کریں گے. ابھی آپ سارے لوگ اپنا انمیوٹ کریں اور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی کوشچن ہو تو. تھینک یو سو مچ میم فار سچ این امیزنگ اینڈ انفارمیٹیو سیشن. جی بالکل، اگر کسی کا بھی کوئی کویشچن ہے تو وہ میم سے پوچھ سکتی ہے. پلیز آسک دا کویشچن. اگر کچھ پوائنٹس یا کچھ ٹرمز میں کنفیوژن ہے تو پلیز میم سے پوچھیں. اٹس اوکے. اگر آپ لوگ ویسے نہیں پوچھ سکتے تو چیٹ باکس میں کوشچن کر سکتے ہیں. میم آئی تھنک سب کو جو ہے آج کا جو سیشن ہے وہ کلیئر ہے. اگر کسی کا بھی کوئی کویشچن ہے تو اٹس اوکے. اگر آج نہیں پوچھ سکتے تو خیر ہے، کل پوچھ لے اگر کوئی کنفیوژن ہے، بیکاز میم تو ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہے. سو تھینک یو سو مچ میم. آج کا ہمارا سیشن بہت انفارمیٹیو رہا، مزے کا رہا. کل سے آئی ہوپ سو کہ ہم تھوڑا سا پریکٹیکلی ورک بھی کریں گے نا. جی بالکل، کل سے بس ہم سٹارٹ کر دیں گے. یہ تھیوری تھوڑا سا سمجھانے والا تھا کہ مجھے لگا کہ ڈومین اور ہوسٹنگ .org اور .com میں مطلب ڈفرینس بتانا لازمی ہے. یہ ہم لوگوں کو تو لاسٹ میں پتہ چلا تھا، لیکن مجھے لگا تھا ان سب چیزوں کو نا پہلے بتا دینا ضروری ہے. جی میم، اوکے میم. تھینک یو سو مچ میم فار یور پریشیس ٹائم. آپ ہمارے پلیٹ فارم کو ٹائم دے رہی ہے اپنا اتنا قیمتی وقت نکال کر، بیکاز بہت مشکل ہوتا ہے ہر کسی کے لیے، اور آج کل تو کسی کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا. سو تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آئی ہوپ کہ سب کو سب کچھ کلیئر ہے. اگر کوئی بھی کویشچن ہے تو میم سے ابھی پوچھ لے، یا اٹس اوکے اگر کل پوچھنا چاہتے ہیں تو کل پوچھ لیں. آئی تھنک سیشن کو ہم اینڈ کرتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ میم. جی جزاک اللہ. اگر کسی کا بھی کوئی کویشچن ہے، کسی کو بھی کوئی چیز کلیئر نہیں ہو رہی ہے، وہ بنا جھجک پوچھ سکتا ہے. اگر کوئی بھی پوائنٹ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہو تو آپ مطلب چیٹ باکس میں سے مطلب وہاں بھی پوچھ سکتے ہیں. انمیوٹ کر کے بھی جب میں پڑھا رہی ہوتی تب بھی پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ.
ایسے ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے، آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. بالکل بالکل. آئی سو تھنک میم تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.